ایک لڑکی باپ نے بڑی اچھی اس کی پرورش کی، اتنی اچھی پرورش، کہا بیٹی تم دوسرے کی امانت ہو، اور مسلمان کی بیٹی جسم دکھانے کے لیے نہیں بلکہ جسم چھپا کر کے دین اور اسلام پہ چلنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ایک لڑکی اب ڈھونڈتا رہا باپ کہ کوئی رشتہ اچھا مل جائے، رشتہ اچھا مل جائے، رشتہ، اور اب تو اللہ معاف فرمائے رشتے ہو رہے، رشتے بکری ہو رہی ہے، بکری۔ صحیح بتا رہے ہیں، اگر جس کی 8-10 بیگھے زمین ہے نا تو منہ پھاڑ کے مانگتا 4 پہیوں کی چاہیے، 4 پہیوں کی، اور اب تو وہ بھی مانگ رہے ہیں بلٹ، جن سے تیل سنبھل کے نہیں پڑے گا، تیل۔ صحیح بتا رہے ہو، ان کی کاریں 2-3 مہینے کھڑی رہتی ہیں، کپڑا اوڑا ہوئے، 2-3 مہینے کے بعد گراہک لگا دیتا ہے، یار ذرا بکوا دیو 50,000 روپے۔ اگر 5 لاکھ کی آئی ہے 4 ہی کی بیچ دیتا، اس کے باپ کی تھوڑی ہے جو اسے دکھ درد ہوگا۔ اگر اپنے ہاتھ پاؤں سے کمائی ہوئی ہوتی، لی ہوئی ہوتی تو اسے احساس بھی ہوتا۔ اب اسے کیا احساس ہے؟ اللہ اللہ، وہ اسلامی شہزادی، ذرا غور کرو، توجہ رکھو، باپ تلاش رہا، ڈھونڈ رہا ہے تو رشتہ کا ڈھونڈ رہا، مسجد میں جا کر گئے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہر مسجد میں، کہ دیکھو کون نوجوان آتا 5 وقت میں، دیکھو کون نوجوان آتا۔ جیسے ہی جب دیکھا تو ایک نوجوان 5 ٹائم میں آیا، بیٹا کہاں رہتے ہو، کیا نام ہے، اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے بتایا پورا۔ اچھا شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہ نہیں۔ کہا ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے ایسے ہی داماد کی تلاش تھی، میری بیٹی یہ ہے، ایسے ایسے اس کے حالات ہیں، بولو تمہاری مرضی ہے، شادی کرو گے؟ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، مگر لڑکا بڑا شریف، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، لڑکی بھی بڑی شریف، کبھی گھر سے نکل کے نہیں گئی، وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، شادی کا وقت آ گیا، نکاح ہو گیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا، باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جس کے ساتھ میں نکاح ہوا داماد کے ہاتھ میں دے دیا، اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ باپ کہنے لگا او بیٹا، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری جان ہے، میری روح ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے۔ بیٹا نادانی میں اگر کبھی غلطی کر دے تو اسے معاف کر دینا میرے لال، یا پھر مجھ سے کہہ دینا، میں سمجھا دوں گا، آج سے میری اس بچی کا خیال رکھنا۔ وہ لڑکے نے کہا جی ٹھیک ہے، مگر جب لڑکی چلی کہا بیٹی سن لے تو بھی سن لے، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو تو میرے پاس تھی، اب شادی ہو گئی تو تو شوہر کے پاس ہے، مگر سن لے مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ اگر میں مرتا بھی ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اگر میں بیمار ہوں، مرتا ہوں، اور میں بلاؤں اور تیرا شوہر اجازت نہ دے تو گھر سے قدم نہیں نکالنا۔ آج کئی بچوں کی ماں ہو گئی، مگر کہنا بھی میکے والوں کا چل لیا، مگر کہنا بھی میکے والوں کا مانا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے گھر میں یوں ہے، لڑکا کہہ رہا ہے میری سنو، لڑکے کے گھر والے کہہ رہے ہیں میری سنو، اور وہ مان رہی ہے، وہاں سے کہ فون آ گیا ایسے کریے تو ویسے ہی کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے لڑائی ہے۔ لیکن توجہ، ذرا غور کرنا، وہ باپ بولا سن بیٹی، اگر میں مرتا ہوں
تب بھی تم مت آنا جب تک تیرے شوہر کی اجازت نہ ہو۔ او بہنوں بچیوں سنو، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے۔ اب میں ان سے اگر پوچھ لوں تم جتنی آئی ہو تم تو اجازت لے کے آئی ہوگی، ایک دو مشکل سے اجازت لے کے آئی ہوگی، لیکن سنو اب وہ لڑکا اور لڑکی چلے گئے، اپنے گھر میں بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، توجہ رکھنا، بڑے پیار سے رہ رہے ہیں۔ ادھر لڑکا کام کر رہا ہے، ادھر دونوں میاں بی بی کھا رہے اور کما رہے۔ لڑکی روزانہ قرآن پڑھ رہی ہے اور رات کو سورہ واقعہ پڑھ رہی ہے اور پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے۔ اللہ کچھ دنوں کام چلتا رہا، کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کا کام ٹھپ ہو گیا، لڑکے کا کام بند ہو گیا، لڑکا تھوڑا سا پریشان ہوا۔ جیسے ہی لڑکا پریشان ہوا اس کی بیوی نے پوچھ لیا، او میرے سرتاج بولو کیا پریشانی ہے، ذرا بتاؤ، بولو کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا میرا کام نہیں چل رہا ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اللہ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ راستہ ضرور نکلے گا۔ کچھ دن اور گزرے لیکن کام بالکل ٹھپ ہو گیا۔ ایک دن لڑکے نے کہا میں دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو، مگر تم کیا کرو گی؟ میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ میرے گھر میں روشنی کون کرے گا؟ وہ لڑکی کہنے لگی او میرے سرتاج میں گھر میں رہوں گی، یہ میرا بھی تو گھر ہے، چراغ جلاؤں گی، روشنی کروں گی۔ اللہ اللہ وہ شوہر چلا گیا، ادھر لڑکی قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتی جا رہی ہے، مولا میرے شوہر کی عمر اور کمائی میں برکتیں عطا فرما دے۔ ادھر دعائیں ہو رہی ہیں، مگر کچھ دنوں کے بعد فون موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، میں کا گاؤں کا تھا۔ اب جب لڑکی کی طبیعت خراب ہوئی، میں کا گاؤں کا چھوٹا بھائی آ گیا، بہن چلو ابا بلا رہے ہیں، ابا کی طبیعت ناساز ہے، ابا تمہیں یاد کر رہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگی بھائی میرا شوہر تو گھر میں ہے نہیں، میں اجازت کس سے لوں؟ اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ لڑکی پریشان ہے کہ میں گھر سے نہیں جا سکتی، گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی ہے۔ ادھر لڑکی کبھی چٹائی پہ ہے، کبھی لڑکی قرآن پاک پہ ہے اور پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ مگر ادھر ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، لوگ دیکھنے جا رہے ہیں سارے محلے والے، مگر اکلوتی بیٹی ہے، پیار کرنے والی بیٹی ہے، شوہر گھر میں نہیں ہے، فون اور موبائل کا زمانہ بھی نہیں، کس سے اجازت لے؟ دعائیں کر رہی ہے مولا میرے ابا جان کو ٹھیک کر دے۔ اب جب باپ کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، باپ گھڑی گھڑی کہہ رہا ہے میری بیٹی کو بلا دو، مجھ سے دو باتیں کرنے دو، پتہ نہیں پھر زندگی رہے یا نہ رہے، مجھے میری بیٹی سے ملا دو۔ باپ کہہ رہا بیٹا جا میری بیٹی کو بلا لا۔ چھوٹا بھائی روتا ہوا گیا، چلو بہن ابا جان بلا رہے، چلو چلو۔ جب اتنا کہا لڑکی بھائی کو چپٹ گئی اور کہنے لگی کہا بھیا اسی دن جس دن میرا ہاتھ پکڑ کے ابا نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا میرے شوہر کے، تو یہ کہا تھا بیٹی سب سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ حق
تیرے شوہر کا ہے، گھر سے قدم نہ نکالنا بغیر اجازت۔ کہا بھیا میں کیسے اجازت نکالوں؟ سن لے وہ بیویاں، سن لے وہ میری بہنیں جو شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بازار میں ہیں تو کبھی مزار پہ ہیں، ادھر ٹھاکر دوارے کا کالا بازار لگا تو چلی جاتی ہیں۔ کان کھول کے سن لے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ اب وہ لڑکی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا پروردگار میرے ابا کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ کہا بھیا چلے جاؤ، میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ وہ لڑکا چلا گیا، باپ یاد کرتے کرتے ہچکیاں لینے لگا، سسکیاں لینے لگا۔ ماں نے دودھ دیا نہیں لیا، پانی دیا نہیں لیا۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے میری بیٹی چاہیے، مجھے میری بیٹی دکھا دو، مجھے میری بیٹی سے بات کرا دو، مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ ادھر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ایک مرتبہ اور چلا جا۔ پھر بھائی آتا کہتا بہن سنو، باپ کا آخری لمحہ آخری وقت ہے، پتہ نہیں پھر بچے یا نہ بچے، چلو تم کو بلا رہے۔ لڑکی کھڑے سے کانپ کے چٹائی پہ گرنے کے لائق ہے اور کہہ رہی ہے بھیا کیا کروں، میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑیاں ہیں۔ کہا بھیا میں نہیں جا سکتی۔ ادھر باپ یاد کرتے کرتے انتقال کر گیا، باپ دنیا سے چلا گیا مگر بیٹی نہیں گئی شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اللہ اللہ باپ دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا نہلا دو، لوگوں نے کہا کفن پہنا دو، نہلا دیا، کفن پہنا دیا۔ کہا چلو قبرستان لے چلو۔ ماں نے کہا بیٹا کہہ دو ابھی قبرستان نہیں، میری بیٹی آتی ہوگی۔ ارے باپ نے تو نہیں دیکھا، کم از کم بیٹی ہی دیکھ لے، اپنے باپ کا دیدار کر لے۔ ادھر لڑکی قرآن کھول کر کے، قرآن پھر بند کر کے پڑھنے کے بعد سینے سے لگا کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا میرے باپ میرے بغیر لقمہ نہیں کھاتے تھے، میرے باپ نے میری شادی کے لیے کیا نہیں کیا، جب میں رخصت ہوئی تھی تو میرے باپ نے ایسی چیخ ماری تھی، بے ہوش ہو کر کے گر گئے تھے۔ کہا مولا پروردگار میرے باپ دنیا سے چلے گئے، مجھے یاد کرتے کرتے چلے گئے، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دینا۔ اتنے میں بھائی آ گیا، کہا بہن چلو، ابا چلے گئے، آخری دیدار ہے، اپنے ابا کا دیدار کر لو۔ بہن بولی بھیا کچھ بھی ہو جائے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ ادھر لوگوں نے کہا چلو جنازہ اٹھاؤ۔ جب جنازہ لے کر کے چلے تب ماں نے کہا بیٹا کہہ دو او جنازہ لے جانے والوں، قبرستان میں جنازہ بعد میں جائے گا، پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا۔ اللہ اللہ، باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر کو چلا، قبرستان کو نہیں بیٹی کے گھر کو چلا۔ لو بھائی جنازے کو بیٹی کے گھر لے گئے اور سارے لوگ باہر ہو گئے۔ بیٹی اپنے ابا کو چپٹ گئی، کہنے لگی باپ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں زندگی بھر شادی نہ کرتی، میں کنواری رہ لیتی، مجھے یہ دن گھر امتحان میں گزارنا ہوتا۔ اے ابا جان آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی اگر میں مرتا بھی ہوں تو میرے پاس اپنی شوہر کے اجازت کے بغیر مت آنا۔ ابا جان مجھ سے دو باتیں کر لو، مگر باپ دنیا سے جا چکا چلا گیا۔ اب بیٹی اتنا روئی آ کر کے اپنے باپ کے تلووں کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کے دعا کرنے لگی، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، میرے مولا تو غفار ستار ہے، اے اللہ تو
برابر گناہ ہو، اگر تیری رحمت کا ایک قطرہ گر جائے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اے میرے مولا تو ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کی حفاظت مچھلی کے پیٹ میں فرمائی، یوسف علیہ السلام کی حفاظت کنویں میں فرمائی۔ اے اللہ میرے مولا میرا باپ کتنا ہی گناہگار سہی، مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے، میرے باپ کو جنت دے دینا، میرے باپ کو عذاب قبر سے بچا دینا، میرے باپ کی قبر کو بقع نور کر دینا۔ یہ لڑکی دعائیں کرتے کرتے بے ہوش ہو کے گر گئی، بھائیوں نے چٹائی پہ لٹا دیا، کپڑا اڑا دیا اور باپ کا جنازہ لے کر کے قبرستان چلے گئے، اللہ اللہ دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئی، اب سنبھل کے کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ ارے لڑکی کتنی محبت کرتی ہے تمہیں کیا پتا، وہ لڑکی روزانہ قرآن پڑھ رہی ہے اور دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے، اے اللہ میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سرخ سفید تھی مگر بیچاری کبھی آدھا ٹکڑا کھا لے کبھی ایک لقمہ کھا لے، سوکھ کر کے کانٹا ہو گئی اور صبح روتی دوپہر روتی، اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، ابا جان تم چھوڑ کے چلے گئے، چکر آنے لگا، لڑکی کمزور ہو گئی، شوہر کو پتا نہیں کیا ہے میرے گھر میں۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر جب گھر سے آیا، باہر سے گھر آیا، اپنی بیوی کے لیے تحفے تحائف لایا، چلو لے کر کے چلوں، اندر آ کر کے آواز دی بیوی کو، جب بیوی نے دیکھا میرا شوہر آیا دوڑ پڑی اور دوڑتے ہوئے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال گئے، سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی، کہنے لگی میرے سرتاج تم آ گئے، میں تمہارے لیے سانسیں لے رہی تھی، میرے سرتاج میری دنیا لٹ چکی ہے، میں برباد ہو گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ شوہر کے جو ہاتھ میں تھا لڑکی گرنے لگی، شوہر نے سب چھوڑ کے بیوی کو روکا، کہا بولو کیا بات ہے، کس نے تم پہ بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں؟ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی جو ابا مجھے دیکھے بغیر رہتے نہیں تھے، اب انہوں نے پردہ کر لیا، مجھے بغیر دیکھے دنیا سے چلے گئے، وہ ابا جو میرے لیے ایک ایک دن تڑپا کرتے تھے میرے سرتاج، وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے یاد کرتے رہے مگر میں نہیں گئی۔ کہا تم کیوں نہیں گئی، چلی جاتی، کہا تم نہیں تھے میں اجازت کس سے لیتی، کہا میری پیاری بی بی ارے تم کیا کہہ رہی ہو، میں ایسے وقت پہ تھوڑی روکتا، کون شوہر ایسے وقت پہ روکے گا؟ اللہ اللہ، وہ دونوں میاں بی بی انہوں نے کھانا چھوڑا پانی چھوڑا، سیدھے لڑکی کے میکے جاتے ہیں۔ اب ذرا سننے کی بات ہے، ذرا توجہ رکھنا، اب وہ سیدھے چلتے ہیں اور جیسے ہی سیدھے، میری طرف توجہ کرو میری طرف، اب جیسے ہی سیدھے آئے کہا چلو ماں کے گھر چلو، وہ لڑکی آ جاتی ہے اور وہ شوہر بھی آ جاتا ہے، لڑکی دروازے پہ آ کر کے ایسی چیخ مارتی ہے اور جا کر کے ماں کے قدموں پہ گر جاتی ہے، ماں مجھے معاف کر دو، ماں مجھے معاف کر دو ماں۔ کہا بیٹی میں نے گھٹی میں یہی پلایا تھا، میرے لال تو نے
وہ کر دیا جو شریعت مصطفیٰ پر ہے. مجھے اپنی بیٹی پہ فخر ہے. اتنے میں محلے کی عورتیں آ گئی, محلے کی لڑکیاں آ گئی, اور وہ کہنے لگی, وہ بولنے لگی. کیا کہنے لگی؟ سنو ذرا توجہ رکھو. کہنے لگی کتنی کٹر لڑکی ہے, کتنی کٹور لڑکی ہے, کتنے سخت دل کی لڑکی ہے, ارے کتنی ظالمہ لڑکی ہے. جس باپ نے شادی کی, جس باپ نے پالا, اس کے پالنے میں نہیں آئی. جس باپ نے شادی کی اس کے انتقال میں نہیں آئی, اب آ گئی ہے. اتنے میں میرے نبی آ جاتے ہیں, آمنہ کے لال آ جاتے ہیں, محمد رسول اللہ آ جاتے ہیں. جو لڑکیاں اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہیں, سن لے. کہ اتنے میں آقا آ جاتے ہیں. آقا نے کہا خبردار, اس لڑکی نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا. اس لڑکی نے وہ کیا جو نہ اس کے بھائیوں نے کیا, نہ اس کی ماں نے کیا, نہ اس کے رشتہ داروں نے کیا. سارے کے سارے بولے آقا کیا کیا ہے؟ کہا سنو, اس کا باپ گناہگار تھا, گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا, مگر اس لڑکی نے پاؤں پکڑ کے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی ہے, اللہ نے اس کی دعا قبول کرتی ہے. جہنمی سے اس کی دعا کے ذریعے اس کے باپ کو جنتی بنا دیا.